جو ہے کشمیریت کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کشمیر پہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی میں جناب کا ایک شعر ہے، جناب کی اجازت سے اگر پیش کرنا چاہوں گا۔ شعر ہے: دو یا چار ضروری باتیں کرنے سے کب گھٹتی ہے دوری باتیں کرنے سے، اور آدھے آدھے سچ پر سارے زندہ ہیں، آدھے آدھے سچ پر سارے زندہ ہیں، ڈر جاتے ہیں پوری باتیں کرنے سے، ورنہ میں غدار پکارا جاؤں گا، مجھ کو روک شعوری باتیں کرنے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام آواز حق کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان عاطف شاہین آپ کی خدمت میں حاضر ہے مظفر آباد سے، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہمارے خصوصی مہمان ہیں آج اسلم رضا صاحب، وادی نیلم سے ان کا تعلق ہے۔ ان سے آج ہم بہت ساری باتیں کریں گے، بہت کچھ جانیں گے، آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ سب سے پہلے اسلم صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں جی اسلم صاحب، سب سے پہلے آپ جو ہے یہ بتائیں کہ آپ ایک مشہور شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، سب چیزوں کو کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ اتنے کچھ جو ہے ایک ساتھ کیسے چلتا ہے؟ تقریباً ہر انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں مینیج کر رہا ہوتا ہے، تو جو شاعری ہے یا ادب سے جو میرا تعلق ہے، یہ یقینی طور پہ میرا پروفیشن نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی ذریعہ معاش ہے۔ تو انسانوں کو اپنے معاش کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ جو وکالت ہے وہ میرا پروفیشن ہے، اور میرا جو زیادہ ٹائم ہے وہ وکالت میں گزرتا ہے۔ تو شعر جو ہے یہ اس کا تو ایک وقت ہوتا ہے، تو شعر ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ تو سر بہت سارے لوگ آپ کو شاید وکیل سے نہیں بلکہ ایک شاعر سے جانتے ہیں، تو یہ بھی حقیقت ہے ایک؟ جی، یہ بھی ایک حقیقت ہے، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وکالت ہے، وکالت کا پروفیشن جو ہے وہ اپنا ایک ٹائم مانگتا ہے۔ ایسے ہی آپ کا اس میں کافی ٹائم کہا جاتا ہے کہ وکیل جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے اس کے پروفیشن پہ جوانی آتی ہے۔ تو جبکہ جو شعر ہے تو شعر کا تعلق لوگوں کے دکھ درد سے، ان کے احساسات جذبات سے ہوتا ہے۔ تو شعر آپ کا کسی بھی عمر میں مشہور ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی وکالت ایک وقت کے بعد ہی مشہور ہوتی ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، ایک ہوتا ہے شاعر ہوتے تھے پہلے جو وہ تو خالی لکھتے تھے اخبارات میں، اپنی ڈائریوں میں، اس طرح لوگوں کے سامنے، کہ آپ نے اس شاعری کی طرف آنے کی بیسک وجہ کیا ہے، اور اس کی شروعات آپ نے کب سے اس پہ لکھنا شروع کیا تھا؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پلان کر کے میں اس طرف کو آیا ہوں، یا میں جان بوجھ کے میں نے باقاعدہ کوئی منصوبہ بندی کر کے کوئی میں شعر کی طرف آیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہر انسان کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ تخلیقی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، تو وہ ان کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس پر کھلنے لگتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو شعر سے جو ہے انسانوں کا جو ہے صاحب ذوق جو افراد ہوتے ہیں، ان کا تعلق جو ہے ہوتا ہی ہے۔ تو شعر سے چونکہ میرا بھی اسی طرح کا سلسلہ تھا کہ جب آپ اچھا شعر سنتے ہیں، اچھی بات سنتے ہیں، شعر کو کلام موزوں کہا جاتا ہے، جب آپ موزوں کو بات سنتے ہیں، کو کلام سنتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ تو کبھی کبھار آپ کو یہ لگتا ہے کہ اچھا آپ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہوا کہ کبھی کبھار میں خود بھی سوچتا تھا کہ اچھا یہ بات میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو جب اس طرح کی کوئی میں نے بھی کوشش کی تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میں بھی شعر جو ہے وہ کہنے کی اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ مجھ سے بہت سے جو ہے وہ اس طرح کے اشعار جو ہے وہ ہوئے۔ شروعات کب سے کی تھی آپ نے؟ چھوٹی عمر میں، یا اسکول لیول، کالج لیول، یا یونیورسٹی لیول کے بعد، یا اس سے پہلے کب سے آپ اس کو لکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ کا شعوری ارتقاء جو ہوتا ہے یہ تو آپ کے بچپن سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی وہی عمر ہوتی ہے جو سب کی ہوتی ہے، جب آپ ٹین ایجز میں ہوتے ہیں، جب آپ اسکول جا رہے ہوتے ہیں، لڑکپن میں ہوتے ہیں، آپ چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ جو ہے وہ سوال کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ غور و فکر کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی عمر میں جو ہے آپ کی تخلیقی صلاحیتیں بھی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، بہت خوب۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی شاعری جو ہے اس میں آپ زیادہ تر جو ہے کشمیریت کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کشمیر پہ لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ، بیسک وجہ کیا ہے جو کشمیر پہ لکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بیسک وجہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ہم کشمیری ہیں، ہم اس خطے کے لوگ ہیں، اس قطع زمین کے لوگ ہیں۔
اور ہم پر جو ہے اس کا قرض ہے اور ہم اس مٹی کے بیٹے ہیں، تو یہاں کے حالات کا بھی آپ کو علم ہے، ہم ایک ایسی ریاست میں رہ رہے ہیں جو ہے متنازع ہے، جس کے مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، جن کی آزادیاں سلب ہیں۔ یہاں پر ہمارے 1 کروڑ کشمیری جو ہے بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر، صوبہ جموں کے اندر، لداخ کے اندر جو ہے ہم اپنے جو فریڈم رائٹ جو ہے ہمارا حق آزادی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ودیعت کردہ حق ہے انسانوں کو، یہ ان سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو بنیادی طور پر جب ہم سے ہمارا یہ حق سلب کر لیا گیا ہے تو ہم اس کی بازیابی کے لیے جو بھی کشمیری ہے اس کو آواز اٹھانی چاہیے، وہ نثر میں ہو، نظم میں ہو، وہ کسی زندگی کے شعبے میں ہو، تو یہ فطری طور پر آپ کے اس میں دماغ میں چلتا رہتا ہے، اور یہ آپ کی باتوں میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے افعال میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر وہ فرسٹریشن اور احتجاج ہے جو ان طاقتوں اور قوتوں کے خلاف ہوتا ہے جنہوں نے آزادیاں سلب کی ہوتی ہیں، آزادیوں کو دبایا ہوا ہوتا ہے۔ جناب کو ایک کتاب لکھنے کا بھی اعزاز حاصل ہوا ہے جو گزشتہ عرصے میں آپ نے اس کی رونمائی بھی کی مختلف ضلعوں میں بھی، تو اس کے حوالے سے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ جو آپ نے کتاب لکھی ہے اس میں کیا میسج آپ لوگوں کو دے رہے ہیں؟ جی، وہ میرا پہلا شعری مجموعہ ہی ہے، الحمدللہ وہ منظر عام پر آیا، بہت اس کی پذیرائی ہوئی، لوگوں نے جو ہے اس کو بہت اپریشیٹ کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لوگوں کو لے کر اس کو پڑھنا چاہیے۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو میں اپنا بہترین جو کلام ہے وہ اس کتاب میں جمع کروں، اور اس کتاب کو لوگوں تک اس لیے پہنچاؤں کہ لوگ اس کو پڑھیں، اور جب لوگ اس کو پڑھیں گے تو اس میں جو پیغام ہے وہ یقیناً ان تک پہنچ جائے گا۔ ایسے ہی تو سر، آخر پہ ایک پیغام جو آپ اپنے لوگوں تک ہمارے چینل کے توسط سے دینا چاہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے یا پھر جو کشمیر کا ٹیلنٹ ہے مختلف جگہوں پہ یا مختلف قسموں میں، اس کو کیسے ہم آگے لا سکتے ہیں، یہ بتائیں۔ بالکل جی، آپ کے ناظرین کے لیے، آپ کے لیے نیک خواہشات جو ہمارے دیکھنے سننے والے ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ جو بھی نظام ہے زندگی میں، آپ کا جس بھی نظم سے واسطہ پڑتا ہے، جس بھی آپ سسٹم سے منسلک ہوتے ہیں، تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ ایماندار ہونا چاہیے۔ ایمانداری جو ہے وہ بنیادی شرط ہے۔ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سسٹم، کوئی بھی نظم جو ہے وہ ایمانداری کے بغیر کبھی اٹھ نہیں سکتا، کبھی گرو نہیں کر سکتا۔ اس بنیادی بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارا سماج ہے، جو ہم جس خطے میں، جس ایریا میں، دنیا کے جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، جغرافیائی اعتبار سے بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو ہے وہ عدل، مساوات اور انصاف اور دیانتداری اور میرٹ، یہ چیزیں مفقود ہیں، یہ ان کا بہت بحران ہے۔ اس میں ہمارا ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے، تو جو ہمارا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے اس کو بچانے کے لیے میں، آپ اور جو ہمیں سن رہا ہے، جو جہاں پر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ یہ کوشش کرے کہ جس کا جو جائز مقام ہے اس کو وہ دیا جائے، اس کو سامنے لایا جائے، اور اس کے لیے ہمیں کسی بھی طرح کے تفاخر، تعصب، کسی بھی طرح کے امتیاز کو نہیں برتنا، اس کو سامنے رکھنا ہے۔ تو جب ہم اس طرح دیانتداری کے ساتھ جو ہے ٹیلنٹ کی قدر کریں گے، لوگوں کی جو خصوصیات ہیں ان کا صحیح استعمال کریں گے، لوگوں کو ان کی صحیح جگہ دیں گے، تو ہم ایک مثبت معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل میں کامیاب ہو سکیں گے۔ جی، تو آج ہمارے ساتھ تھے خواجہ اسلم صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ تو اسی امید کے ساتھ اجازت دیں اپنے میزبان عاطف شہین کو، ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اللہ نگہبان۔